السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت مسلمہ میں آپس میں بھائی چارگی کس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق۔ حدیث نمبر ہے 4734/7۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ مومنوں کو آپس میں محبت کرنے اور رحم کرنے اور مہربانی کرنے میں ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ایک بدن کا حصہ ہو۔ جب کوئی حصہ دکھتا ہے تو سارے بدن میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بیداری اور بخار میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم امہ میں ایک دوسرے کا احساس اور محبت اتنی ہو کہ اگر کسی بھی مسلمان کو کہیں تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان بھی اس کو محسوس کریں۔ بالکل ایسا ہی جیسے جسم کا کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ دکھتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر سارا بدن دکھتا ہے، سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، درد رہتا ہے پورے جسم میں، اور یہاں تک کہ پھر بخار بھی آ جاتا ہے، اور ظاہر بخار پورے جسم کو آتا ہے۔ یعنی ایک جگہ یا سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم اسی طریقے سے مبتلا ہو جاتا ہے، پیر میں کہیں تکلیف ہو تب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ پورا جسم دکھتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلم امہ کا بھی یہی حال ہو۔ یعنی کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی مسلم امہ کے اوپر کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو دنیا تمام مسلم امہ اس درد کو محسوس کرے، اس پریشانی کو محسوس کرے، اور جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اقدام کرے۔ یہی بات یعنی انفرادی طور پر بھی ہے۔ یعنی ایک مسلمان کہیں کوئی کسی تکلیف مبتلا ہو تو آس پاس کے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ اس کو محسوس کریں۔ رشتہ داروں کو تو اول درجے پر محسوس کرنا چاہیے، پھر محلے والوں کو، پھر دور کے لوگ جو جاننے والے ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجتماعی طور پر مسلمانوں پر کہیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آفت آ جائے، تو سب مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور پھر اس کے لیے ایک جٹ ہو کر پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی ترغیب دے رہے ہیں اس حدیث میں۔ پھر دوسری حدیث ہے سفارش کرنا مستحسن عمل ہے۔ یہ عنوان ہے اس کا، اور نمبر ہے 4737/10۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ اس کی سفارش کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ بخاری و مسلم۔ اس میں دیکھیے کہ حقدار کے لیے، ضرورت مند کے لیے اور حقدار کے لیے سفارش کرنے کو احسن قرار دیا گیا ہے۔ آپ خود بھی سفارش کرتے تھے، کوئی یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حقدار ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر آپ اس کی سفارش کرتے، اور دوسروں کو بھی آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے ضرورت مند کو اور حقدار کو اس کی سفارش کرو، ضرور کرو، اس کا کام ہو جاتا ہے تو یہ بڑا نیکی کا کام ہوگا۔ لیکن سفارش صرف حقدار کی ہونی چاہیے جو واقعی ضرورت مند ہو۔ پیسہ لے کر، رشوت لے کر کسی کی سفارش کرنا یہ سراسر حرام ہے، سراسر ناجائز ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سفارش صرف حقدار کی جا سکتی ہے اور ضرورت مند کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب ملے گا، یہ نیک کام شمار ہوگا۔ یہ اگلی حدیث ہے ظالم و مظلوم دونوں کی مدد، یہ عنوان ہے، اور حدیث نمبر ہے 4738/11۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی کیسے کریں گے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک کر یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔
اس میں بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں اتفاقی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ مظلوم کی مدد تو اس طرح ہے کہ اس کے ڈیفینس کریں، اس کو دفاع کریں، اور جو ظالم کو روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، اسی لیے اس کی مدد ہے کہ اس کو ایک گناہ سے روک رہے ہیں آپ۔ اگر کوئی ظالم کوئی ظلم کر رہا ہے کہ مسلمان بھائی پر، تو یہ گناہ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو اس گناہ سے روک لیتے ہیں تو یہ اس کی مدد ہے کہ اس کو قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا، بچ جائے گا وہ اگر اس گناہ سے رک گیا تو اصل مقصد اس کو اس گناہ سے روکنا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ مظلوم کی مدد بھی کر رہے ہیں، اس کو اس ظلم سے بچا رہے ہیں، تو اس طرح دونوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی کی طرح ہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 4739/12۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں، اس لیے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ کوئی کسی کے غم میں شریک ہوگا تو اللہ اس کے غم اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ کوئی کسی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ اس میں بھی یہی ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، ایک بھائی چارگی قائم ہو مسلمانوں کے درمیان میں۔ جیسے اوپر کی حدیث میں آیا کہ کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرا بھائی اس کو محسوس کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح یہاں بھی کچھ حقوق بتائے گئے ہیں کہ کسی مسلمان کو اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات ارشاد فرمائی گئی۔ ظلم کرنا ہی ایک بری بات ہے، پھر اس سے بڑھ کے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرے کوئی، تو اس سے بری اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تو اسے برا کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری ترغیب یہ دی گئی کہ بھائی اگر سمجھتے ہیں تو اس کی حاجت بھی پوری کی جائے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی چیز کا ضرورت مند ہے، کسی چیز کا محتاج ہے، تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کی مدد کرے، چاہے جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، کسی طرح بھی ہو۔ یہ حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ پھر تیسرا طریقہ یہ بتایا کہ کوئی کسی کے غم میں شریک ہوگا تو اللہ اس کے غم اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے ایک بھائی کی مسلمان کی مدد کرنے کا، کہ فرض کیجیے کہ کوئی مسلمان کسی بھائی کسی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، تو آپ اس کی جہاں کے کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی عادت کریں، اس کو ہمت بڑھائیں تاکہ وہ مقابلہ کر سکے اس مشکل کا۔ یعنی یہ کم سے کم درجہ ہے۔ پہلے تو آپ بڑھ کے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی ہمت بڑھائیں اور اس کے غم کو بانٹیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے بھائی کی، مسلمان بھائی کی۔ تو اس طرح بھی کی جا سکتی ہے مدد۔ اور پھر اس کا ثواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اور اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اس کو غم کو بانٹے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی غم کو، ہماری مصیبت کو بانٹ لے اور اس کو کم کر دے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے۔ تو اس کا ثواب اس صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ پھر ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ پھر ایک اور طریقہ بھائی کی مدد کرنے کا یہ فرمایا گیا کہ
کوئی کسی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا. یہ بھی ایک بڑی اچھی مدد ہے اپنے بھائی کی کہ اگر وہ اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کو چھپائے. یہ نہیں کہ بیان کرتا پھرے، لوگوں کو بتاتا پھرے کہ ارے یہ سب میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے، اور یہ شکایتیں کرتا پھرے اور عیب کو دوسروں پر ظاہر کرتا پھرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پسندہ عمل نہیں ہے. دوسرے مسلمان بھائی کے عیب کو، اس کی خرابی کو، اس کی کمزوری کو چھپانا چاہیے. تو اس کا ثواب یہ ملے گا، اس کا بدلہ اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پھر عیب کو چھپائے گا. ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، کوئی سے مبرا نہیں ہے، کسی میں کچھ عیب، کسی میں کوئی خرابی، کوئی کمزوری. تو اگر ہم ایک مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم میں بھی جو عیوب ہیں ان کو چھپائے گا پھر. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے عیب چھپا لیا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. تو اس لیے یہ تمام ہدایتیں ہیں جن کے انسان کو یہ حقوق ہیں. ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر حقوق ہیں، تو ان کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ اسی طرح کے تمام طریقے ہیں جن سے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی جا سکتی ہے، اور اسی سے پھر بھائی چارگی بڑھ سکتی ہے اور امت مسلمہ پھل پھول سکتی ہے. ایک دوسرے کا ظاہر ہم خیال رکھیں گے تبھی معاشرہ اچھا ہوگا، اچھا ماحول پیدا ہوگا، معاشرے میں آسانیاں پیدا ہوں گی. ایک دوسرے کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے، اور اس طریقے سے مسلم امہ پھلے گی پھولے گی. اور یہی اس کے اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم مسلم امہ کو ترقی دے سکتے ہیں، دنیا میں غالب آ سکتے ہیں ہم سب مل کے. اب اگر آپس میں ہم میں یہ بھائی چارہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے آس پاس جو مسلمان بھائی ہیں پہلے ان کا خیال کریں، پھر دنیا میں کہیں بھی مسلم امہ پر کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی تو جو ہو سکتا ہے ہم سے کریں، اور کم سے کم ان کے لیے آواز بلند کریں اور ان کے حق میں. یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.